السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے چند فضائل بیان کیے جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل اور سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس جیسی سورت امت محمدیہ سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ حدیث میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں اس جیسی فضیلت والی سورت نازل کی گئی۔ سابقہ جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا کی، کسی بھی کتاب میں، نہ تو قرآن میں ایسی فضیلت والی صورت نہیں عطا کی گئی۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے، اور کہا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ، یہ سبع مثانی ہیں، یعنی اس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ بار بار نماز میں دہرائی جانے والی صورت ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ صورت جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے ابواب و فضائل القرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہے حدیث، ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے تم کو بلایا، تم مجھے جواب نہیں دیے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں نماز میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً لبیک کہو؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تمہیں مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا، کون سی سورت ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نکلنے لگا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا، تو وہ سورت کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے جسے سبع مثانی اور قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے افضل اور سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، ایسی سورت نہ توریات میں اللہ نے بھیجی اور نہ سابقہ کسی آسمانی کتاب میں اور نہ قرآن میں ایسی کوئی سورت ہے، تو سب سے افضل سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز کا رکن قرار دیا گیا۔ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، بغیر اس کے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، اور کوئی بھی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تنہا نماز ہو، امام کی نماز ہو، مقتدی کی نماز ہو، سری ہو، جہری ہو، اور جنازے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، کوئی بھی نماز اگر وہ نماز ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام،
جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے حدیث صحیح مسلم کی ذکر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اور سورہ فاتحہ کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج رکھا، جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں علاج رکھا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ سفر میں گئے اور عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالے۔ صحابہ کرام سفر میں تھے، قبیلے کے لوگوں سے ضیافت طلب کی لیکن ان لوگوں نے ضیافت نہیں کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے یا کسی سانپ نے کاٹ لیا، تو قبیلے کی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اس صحابہ کرام کے اس وفد کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے لوگ سفر میں چلے گئے ہیں، باہر گئے ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو دم کر سکتا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اور دارقطنی کی روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، تو سردار کے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور اسے ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے صحابہ کرام کو باقاعدہ دودھ پلایا اور 30 بکریاں بھی دی۔ بعد میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ کیا ہم بکریاں لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے یہ پتا چلا کہ سورہ فاتحہ یہ رقیہ ہے اور اس کے ذریعے پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں؟ قد اصبتم، تم نے بالکل صحیح کیا، اور بکریاں تقسیم کر لو آپس میں اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی لگا لو۔ تو اس میں حدیث میں ہے کہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا ما رقیت الا بام الکتاب، میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے میں دم کیا تھا۔ تو باقاعدہ اگر کسی مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل جائے گی اور علاج ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور خاص طور پر ہماری خواتین کو چاہیے کہ گھروں میں بچے بیمار پڑ جائیں یا کسی قسم کا کچھ کی کمزوری یا کچھ اثر دکھائی دے، پریشانی بے چینی محسوس ہو بچوں میں، تو باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے وہ اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچے کو شفا ملے گی اور اس کو علاج ہو جائے گا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آئے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیے۔ پھر واپس جب اپنے قبیلے کو جانے لگے تو راستے میں ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ اس قوم میں ایک آدمی تھا جو منٹل ہو گیا تھا، مجنون تھا، اور لوگ اس کو ایک لوہے کی زنجیر میں باندھ کر کے رکھے تھے۔ تو جب یہ علاقہ بن سحار اس قوم کے پاس سے گزرے تو قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہو، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر کے بھیجا ہے اس دین میں بڑا خیر ہے، ہر ایک کے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اس لیے دیکھو ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ آدمی مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے اور سب کو پریشان کرتا ہے، اس لیے کیا تمہارے اس دین میں اس کے لیے کچھ حل موجود ہے؟ کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ تو علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا، فبرا، تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ وہ مجنون تھا، منٹل ہو گیا تھا، اور سورہ فاتحہ کے دم کرنے سے اس کا جنون ختم ہو گیا اور اللہ کے حکم سے وہ صحت مند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فعاتونی مئۃ شاۃ، مجھے بدلے میں ان لوگوں نے 100 بکریاں عطا کی، 100 بکریاں تحفے میں دیا۔ تو
تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل قلت غیر ھذا، کیا تم اس کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھے تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے کہا خذھا، یہ بکریاں تم سب لے لو، فلعمری لمن اکل برقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق، لوگ تو جھوٹے دم کر کے، جناتوں اور شیطانوں کا مدد لے کر کے جھوٹے دم کر کے لوگ پیسے کھاتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تم نے تو قرآن پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے شرعی طریقے سے علاج کیا ہے، تو تم یہ بکریاں لے سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا تھا۔ فرقاہ بأم القرآن 3 ایام غدوۃ وعشیۃ، صبح و شام صحابی رسول 3 دن مسلسل سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کیے تو اس مجنون منٹل آدمی کو اللہ رب العالمین نے شفا دے دیا۔ تو یہ سورت سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اس لیے ہماری جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین نے اس سورت میں رکھا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو یاد کرے اور اچھی طریقے سے یاد کرے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، تو کسی اچھے حافظ کے پاس، کسی عالم کے پاس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے اس کی اصلاح کر لینا چاہیے، تاکہ ہم زندگی بھر غلط نہ پڑھتے رہیں اور اس کا معنی بدل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے جو فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے تقاضوں پر اس کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔